اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرائم نیوز کی ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ گجرات کے موربی میں کیسے دو مسلمانوں نے جان بچا کر جان بچانے والے فرشتوں کا کام کیا اور تقریباً 80 سے 90 انسانوں کی جان بچائی ہے۔ حسین پٹھان اور محمد توفیق نے 80 سے 90 انسانوں کی جانیں بچائی ہے۔ جی ہاں، اور ان مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی جان بچائی، مگر جان بچاتے وقت کسی کا دھرم نہیں پوچھا، کسی کا مذہب نہیں پوچھا۔ آپ کو میں بتاؤں، موربی کی یہ پورا واقعہ میں آپ کو ابھی اس وقت بتا رہا ہوں، پوری اپڈیٹ آج تک کی جو اپڈیٹ ہے ابھی تک کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا 5 منٹ نکال کر پوری خبر سننا، اور جس انداز میں اس کو دکھاؤں گا مجھے یقین ہے کہ گودی میڈیا ابھی بھی نہیں دکھائے گی، مگر سوشل میڈیا پر حسین پٹھان اور محمد توفیق کی زوردار انداز میں سراہنا کی جا رہی ہے، اور نفرتی چنٹوں کے منہ پر زبردست چپلیں اور جوتے پڑ رہے ہیں، کیونکہ حسین پٹھان اور توفیق نے 80 سے 90 انسانوں کی جان بچائی ہے، جن میں بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائی بہنوں، بچوں، بزرگوں اور عورتوں کی تھی۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیلا، اور نفرتی چنٹوں کیوں پریشان ہیں آپ جانتے ہو گے، کیونکہ اب گجرات میں الیکشن ہے، اور گجرات میں الیکشن آ گیا ہے تو ساری حدیں پار کی جا رہی ہے، نیچتا کی، گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کی جا رہی ہے، اور گجرات میں ہندو مسلمان کا کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ اس دوران یہ حادثہ ہو گیا موربی کا۔ موربی میں برج گرا، جو تقریباً 140 سال پرانا برطانوی دور کا برج تھا، وہ گرا، اور اب تک کی یہ خبر آ رہی ہے کہ 141 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ اب الیکشن قریب آ گیا ہے تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جناب موربی کا پل جیسے گر گیا، ویسے بی جے پی کی حکومت بھی اب گر جائے گی، کیونکہ نفرتیں پھیلانے کا کام بڑی زور سے شروع تھا کہ وہیں پر یہ حادثہ ہوا تو توفیق اور حسین پٹھان نے اس طریقے سے کام کیا کہ آج گجرات کے پورے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر حسین پٹھان اور توفیق کو پورے گجرات کا ہندو بھائی بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ ایسے دور میں کہ جبکہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس وقت حسین اور توفیق نے کسی کا دھرم نہیں پوچھا، کسی کی ذات پات نہیں پوچھی، کسی کا مذہب نہیں پوچھا، اور 80 سے 90 انسانوں کی جان بچائی۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ اتنا خطرناک ہوا ہے کہ 141 لوگوں کی جان گئی ہے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اسی حادثے میں مرنے والوں میں رکن پارلیمنٹ جو گجرات کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کے بھی تقریباً 12 رشتہ داروں کی موت ہوئی ہے۔ جی ہاں، اب کانگریس ملکارجن کھڑگے راشٹری ادھیکش نے سیدھا سوال کیا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کی جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج اس کی تحقیقات کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جب حال ہی میں اس پل کی 2 کروڑ روپے کی لاگت سے مرمت کروائی گئی تھی تو پھر آخر
इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? और उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ पुल पर जाने की इजाजत किसने दी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम कसूरवारों को सजा देना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल तो खबरें ये आ रही है कि जिम्मेदारों की धरपकड़ शुरू हो गई है और कुछ कॉन्ट्रैक्टर को तकरीबन दो कॉन्ट्रैक्टर और 2 टिकट क्लर्क समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकोट के आईजी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मेन जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार वो कब गिरफ्त में आएंगे और कौन कौन है? तो लोग अब सीधा सवाल कर रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ रही है। लेकिन खैर, मुझे अब उधर न जाते हुए, सियासत पर न जाते हुए इतना जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा हुसैन पठान को और मोहम्मद तौफीक को कि जिन्होंने अपनी खुद की जान की परवाह न करते हुए लगातार पानी में डुबकियां लगाते रहे और लोगों की जान, धर्म और जात पूछे बगैर बचाते रहे। ये एक तमाचा है संघ परिवार पर, ये तमाचा है उन लोगों पर जो अभी इलेक्शन के मौके पर नोटों पर भी गणेश जी की मूर्ति और गणेश जी की तस्वीर और लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगाई जाए और ऐसी घटिया बातें करके बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की बात कर रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है। जी हां, अब सबने देख लिया कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को उनके पवित्र कुरान ने और उनके प्रेषित मोहम्मद ने तालीम दी है कि मदद करते वक्त किसी की जात धर्म मत देखना। और पवित्र कुरान ने कहा है, पवित्र कुरान ने हुक्म दिया है और पवित्र नबी ने कहा है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस्लाम की ये तालीमात जब तक दुनिया रहेगी लोग देखते रहेंगे। लोग भले ही मुसलमानों का धर्म पूछ कर मारे, उनकी टोपियां देखकर मारे, उनकी दाढ़ी देखकर मारे, उनकी मस्जिदों को टारगेट करे, उनके दुकानों को निशाना बनाए, उनको दंगे फसाद में मारे। यही गुजरात की 2002 की घटनाएं जब याद आती है तो बिल्किस बानो का मंजर भी याद आता है कि इसी गुजरात में बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई, रेप किया गया, मर्डर उसके खानदान के लोगों का किया गया और फिर आरोपियों को इसी गुजरात में गुजरात की बीजेपी की हुकूमत ने इलेक्शन को सामने रखते हुए 11 रेपिस्टों को बकायदा आजाद किया। यानी इलेक्शन जीतने के लिए सारी नीच हरकतें की जा रही है। लेकिन कुदरत ने दिखाया कि जिस मुसलमानों के नाम पर तुम नफरतें पैदा करके इलेक्शन जीतना चाहते हो, ये देखो मुसलमान जान बचाने में लगा हुआ है। मुसलमान अपनी जान की परवाह न करते हुए डूबते हुए लोगों को धर्म पूछे बगैर उनकी जान बचाने में लगा हुआ है। इसलिए इस खबर को प्राइम न्यूज में मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही है कि संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी या जितने भी नफरती चिंटू है जो किसी भी अंदाज में, जनता से मैं अपील कर रहा हूं, आम जनता से, हिंदू से, मुसलमान से, दलित से, बौद्ध से, क्रिश्चियन से, ब्राह्मण से मैं ये अपील कर रहा हूं कि प्लीज इलेक्शन है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये कुर्सी हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी घटिया से घटिया लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मानवता को बचाना जरूरी है, देश को बचाना जरूरी है। और देश और मानवता और इंसानियत उसी वक्त बचेगी जब तुम हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने वाले इन दरिंदों को और इन जानवरों को पहचानोगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था बरसों पहले कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। कोई मजहब आपस में नफरत नहीं सिखाता है, मगर ये कुर्सियों के पुजारी, ये सत्ता के पुजारी इलेक्शन के करीब आते ही ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोरबी के इस हादसे ने और फिर मोरबी के हादसे में हुसैन और तौफीक के इस वाक़े ने गुजरात वालों तुमको ये दिखाया है, और सिर्फ तुमको नहीं मुल्क वालों को ये दिखाया, क्योंकि 2024 में पूरे मुल्क का इलेक्शन होगा। मुल्क वालों को ये दिखाया कि मुसलमान जिसके खिलाफ नफरतें पैदा करके और जिसके खिलाफ बोलकर ये दरिंदे वोट लेते हैं या इलेक्शन जीतते हैं या सत्ता हासिल करते हैं, कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं, आज वही मुसलमान किस काम में लगा हुआ है। कोरोना को भी मत भूलो, कोरोना को भी मत भूलो। जब बच्चे भी मां की लाश और बाप की लाश को हाथ लगाकर और उठाकर शमशान तक पहुंचाने को तैयार नहीं थे, उस वक्त भी
اہل اسلام اور اہل ایمان اور ایمان والوں نے اور مسلمانوں نے ذات اور دھرم دیکھے بغیر شمشان میں جا کر بھی لوگوں کا انتم سنسکار کرنے کا کام کیا. میں یہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس لیے خاص طور سے یہ بول رہا ہوں ایک بھارتی ہونے کے ناطے کہ جو نفرتی شیطان ہے، نفرتوں کے پجاری ہے، جو کرسی کے لیے سطح کے لیے کسی بھی گھٹیا لیول پر جا سکتے ہیں اور جو ہندو مسلمانوں کو لڑوا سکتے ہیں، ان کی گھٹیا قسم کی راجنیتی کو پہچانو، انسانیت کو بھی بچا لو، مانوتا کو بچا لو اور اس پیارے دیش کو بچا لو. پھر آخر میں حسین پٹھان اور محمد توفیق کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کا نام تو روشن کیا، ساتھ ہی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا نام بھی روشن کیا ہے. اور وہ شیطان جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم، اتیاچار، دہشت گردی، آتنکواد کو جوڑتے ہیں، ان کو گویا کہ توفیق اور حسین نے زوردار تماچا مارا ہے. اور آج بھلے ہی گودی میڈیا کے گودی اینکر ان دونوں کی تعریف کے پل نہ مانتے ہو، جی ہاں ان دونوں کی تعریف نہ کرتے ہو، لیکن سوشل میڈیا زندہ باد، لوگ توفیق اور حسین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں اور لوگ ان دونوں مسلمانوں کی سراہنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. لیکن صرف ابھی تعریف نہ کی جائے بلکہ الیکشن کے موقع پر بھی یاد رکھا جائے اور ہندو مسلمانوں میں کسی بھی قسم کی نفرتیں پیدا کرنے والوں کو کھڑے بھی رہنے نہ دیا جائے اور قریب بھی آنے نہ دیا جائے. گجرات والے بھی سمجھیں اور پورے ملک والے سمجھیں تو انشاءاللہ ملک بچ جائے گا، انسانیت بچ جائے گی، سب کے دھرم بھی بچ جائے گی. کیونکہ ان کو یہ لوگ دھرم سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، صرف دھرم کا یہ مس یوز کر رہے ہیں، دھرم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو دھرم کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو پہچاننا آپ کی، میری اور ہم سب بھارتیوں کی ذمہ داری ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.